اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. جی اب ہم آج یعنی مجتہد اور تقلید وغیرہ کے سلسلے میں جاننے کے بعد، اور کل ہم نے احتیاط کو بارے میں بیان کیا کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں اور احتیاط مستحب کسے کہتے ہیں، پھر دونوں کا فرق بتایا، دونوں میں کیا فرق ہے احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں. احتیاط مستحب کیسے احتیاط ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے اور اس میں مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. احتیاط واجب ایک ایسی احتیاط ہوتی ہے جس میں مجتہد کا فتویٰ نہیں ہوتا، صرف احتیاط ہوتی ہے. اس احتیاط اور ایسے موقع پر مقلد کسی اور عالم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تو آج ہم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر طہارت میں داخل ہوتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں. طہارت ہمان گونے کی در سے اول گزشتہ، جیسے کہ درس اول میں گزرا ہے. کیا مجموعہ برنامہ ہائے عملی اسلام کے اعمال یا احکام کے مجموعے کا برنامہ، یعنی جو احکام کے یا احکام اسلام کے برنامے کا مجموعہ جو گزرا ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں کس طریقے سے ہوگا، کہ برنامہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس طریقے سے جائے جو اس کی یعنی احکام کے بارے میں بتایا گیا ہے. نامد شبت بس جملہ انہا واجبات، یعنی کیا کہا جاتا ہے ان سب کو جو بتایا گیا ہے، جس طریقے سے عمل کیا جائے گا مجتہد کی تقلید کر کے یا خود مجتہد ہو کے، یا مثلا جو ہے وہ مجتہد کو کیسے کیسے پہچانا جائے گا مجتہد کو، ان تمام باتوں کو، یا مجتہد کے مسئلے کو یا فتوے کو کیسے حاصل کیا جائے گا، ان تمام باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے جملہ انہا، ان میں سے کچھ واجبات است، یعنی اب کچھ احکام واجب ہیں، وہ نماز یہ کی از مہم ترین و اساسی ترین انہا است، یعنی احکام میں سے کچھ واجبات ہیں. احکام کی تقسیم آپ نے پہلے ہی پڑھی تھی جوہر صاحب. احکام کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ احکام کتنے طریقے جوہر صاحب احکام کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ آسان. سب سے پہلے جو بتایا تھا شاباش واجب، پھر احسنت، ہاں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ انجام دے رہے ہیں اسلامی شریعت مقدسہ کے اعتبار سے، وہ ان پانچ سے باہر نہیں ہے، وہ ان پانچ سے باہر نہیں ہے. یعنی یا جو کام آپ انجام دے رہے ہیں دیں گے، یا تو وہ واجب ہے، یا وہ حرام ہے، یا وہ مستحب ہے، یا وہ مکروہ ہے، یا وہ مباح ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یعنی کوئی کام ہے پانچ سے باہر کا نہیں ہے. واجب میں مثلا نماز مہم ترین ہے اور دین کا اساس ہے، یعنی مہم ترین اور اساس ترین، یعنی بنیادی ترین نماز. واجبات میں سے ایک نماز ہے جس کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے. اور مسائل مربوط و نماز را بسے دستے تقسیم بالکل نہیں. اور ہم ان مسائل کو کہ جو نماز سے مربوط ہیں
مربوط ہیں جن کا نماز سے ارتباط ہے، رشتہ ہے جی، ان کو ہم 3 دستوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں، یعنی 3 دستے یعنی حصے، صحیح، دستہ یعنی حصہ، مجموعہ کچھ بھی کہہ لیں آپ، 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ احکام جو نماز سے مربوط ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جی۔ یعنی جو احکام یعنی اسلام میں جو احکام بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک واجب ہے، اور واجبات میں نماز ایک مہم ترین اور بنیادی ترین شے ہے، یعنی واجبات میں نماز بھی واجب ہے چونکہ، اور یہ ایک اساسی ہے واجبات۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مسائل مربوط بنماز را بسے دستے تقسیم کنی، اب ہم ان مسائل کو کہ جو نماز سے مربوط ہیں، نماز سے تو مربوط مسائل ہیں نا، نماز واجب ہے لیکن اس سے مربوط کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں، 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مقدمات، یا تو مقدمات ہیں، یا نمبر 2 مقارنات، نمبر 3 مبتدات۔ مقدمات آپ جانتے ہی ہیں، ان کو عام طور سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے جو پہلے انجام دی جاتی ہے چیز اسے مقدمہ کہتے ہیں، جو پہلے ہوتی ہے۔ کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، صحیح ہے، بات کے شروع میں مقدمہ ڈیویڈ بھی بنایا جاتا ہے، آپ کوئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو اب اس میں مقدمہ بنائیں گے آپ، یعنی اس لیے پیش خیمہ، یعنی آپ اس کو بعد میں کچھ مقدمہ تیار کریں گے۔ ایسے مقارنات جو اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں جی، جو اس میں ملی ہوئی ہیں، داخل ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ مبتلات جو نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 1 مقدمات، نمبر 2 جو مقارنات، نمبر 3 مبتلات۔ مقدمات نماز کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں مقدمات نماز، یعنی جو آپ اوپر بتایا وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مقدمات نماز کیا ہے۔ نماز گزار باید قبل از نماز انہارا مراد کنا، نماز گزار کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے انہارا ان کی مقدمات کی مراعات کنا، رعایت کرے۔ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقدمات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہوتے ہیں، کسی بھی عمل کے کام کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ اس کام سے پہلے انجام دیا، پہلے ہوتے ہیں، پہلے انجام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مقدمات نماز کیا ہے؟ نماز گزار یعنی نماز پڑھنے والا، باید نماز پڑھنے والے کو کیا باید یعنی علی جوہر صاحب، باید یعنی نماز گزار باید کے معنی کیا ہے؟ کئی دفعہ چکا لفظ بتایا تھا، آپ یاد کرو، نماز گزار باید یعنی نماز گزار کو چاہیے، باید یعنی چاہیے، کئی دفعہ چکا لفظ ہے۔ قبل از نماز یعنی قبل از نماز کا مطلب کیا ہوا؟ احسن، ہاں جوہر صاحب، قبل از نماز یعنی نماز سے معنی کہاں سے لائے؟ احسن، قبل معنی پہلے، قبل از نماز سے پہلے، آن حرام مراد ان سب کی کیا کرے؟ رعایت کرے، مراعات کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز گزار کو چاہیے کہ نماز سے پہلے ان کی مراعات کرے، یعنی کہ ان کی مقدمات نماز ان کی رعایت کرے۔ نمبر 2 مقارنات یعنی مقارنات نماز مسائل کے مربوط بمتن نماز، مقارنات یعنی وہ مسائل
مقارنات نماز آگا وہ مسائل کون سے مسائل کہ مربوط و متن نماز کہ جو نماز کے متن سے مربوط ہے. نماز کا متن یعنی جو خود نماز میں استعمال ہوتے ہیں جو خود نماز میں ادا کیے جاتے ہیں وہ مسائل کہ جو نماز میں ادا کیے جاتے ہیں صحیح جو نماز میں موجود ہیں. از تکبیرۃ الاحرام تا سلام تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک یعنی چاہے خود تکبیر ہو جی یا سورۃ الحمد ہو یا دوسرا سورہ ہو یا رکوع ہو قیام متصل پر رکوع ہو سجدے ہوں تشہد ہو سلام ہو یہ سب کے سب کیا کہے جائیں گے مقارنات صلاۃ مقارنات نماز. تو مقارنات نماز کسے کہتے ہیں آقا جوہر صاحب وہ مسائل کہ جو مربوط یعنی بمتن نماز جن کا تعلق متن نماز سے مربوط ہے ربط ہے ان کا ہی تعلق ہے وہ اس کے ریلیشن میں ہے ریلیٹڈ ہے یعنی ان کا ارتباط ہے ان سے ربط ہے کیا وہ مسائل کے جو مربوط ہیں بمتن نماز یعنی مقارنات نماز میں کہا جاتا ہے مقارنات نماز وہ مسائل کے جو نماز کے متن سے مربوط ہیں صحیح. کہاں سے تکبیر سے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر تا سلام سلام نماز تک جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کیا ہیں مربوط ہیں متن نماز سے. آئیے مبطلات نماز مبطلات نماز کیا ہیں مسائل کے دربارہ چیز ہائی اس کہ نماز را باطل میں گناہ وہ مسائل کہ جو ان چیزوں کے بارے میں ہیں بارے آپ جانتے ہیں ہے نا بارے تو آپ جانتے ہیں ہاں وہ مسائل کہ جو ان چیزوں سے کے بارے میں ہیں کہ نماز را باطل میں گناہ کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں وہ مسائل جو ان چیزوں کے بارے میں ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں یعنی مبطلات نماز ہے نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں جی مبطلات نماز ہے علی اصغر صاحب کر دینے والی چیزیں اور مقارنات نماز یعنی علی اصغر جان دوبارہ غلام علی مبطلات نماز نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں یا افعال یا اعمال جو بھی رہیں اور مقارنات نماز یعنی مقارنات نماز وہ مسائل جو نماز میں موجود ہے آسان جو متن نماز سے مربوط ہیں وہ مسائل جو متن نماز سے یعنی خود نماز سے مربوط ہیں تکبیر سے لے کر یعنی تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک. مقدمات نماز کیا ہے جوہر صاحب نماز گزار کو چاہیے کسے چاہیے نماز گزار نماز گزار اضافت کہاں دی جاتی ہے کہاں ضرورت ہوتی ہے کب دی جاتی ہے وہ باتیں آپ کو اردو ہے اردو میں پتہ ہونا چاہیے. نماز گزار کو چاہیے کیا چاہیے نماز سے ہاں پہلے طہارت کرے شاباش نماز سے پہلے کیا کرے ریاض کرے جن کی مقدمات نماز کی مقدمات نماز یعنی نماز گزار کو چاہیے کہ مقدمات نماز کی نماز سے پہلے مراعات کرے یعنی وہ چیزیں جن کو نماز سے پہلے انجام دیا جاتا ہے وہ مقدمات نماز ہیں. ٹھیک معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اب آئیے مقدمات نماز از جملہ مسائل کے قبل از انجام عبادت بزرگ باید مورد توجہ نماز گزار قرار گیرد طہارت و پاکی است. بہت سارے جو مسائل ہیں کہ جن کو
اس عبادت عظیم سے پہلے، اس اہم عبادت سے پہلے، عبادت بزرگ یعنی جواد صاحب عبادت بزرگ ہے بڑا، ٹھیک، عبادت بزرگ یعنی بڑی عبادت، بڑی عبادت باید چاہیے مورد توجہ نماز کہ متوجہ ہو کون؟ نماز گزار قرار دی، یعنی از جملہ مسائل وہ مسائل جن کو نماز جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے سے پہلے نماز گزار کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کو انجام دے، متوجہ ہو انجام دے۔ مثلا طہارت و پاکی، مثلا کیا وضو ہے تو وضو نماز کرتے ہوئے پڑھو گے، نماز سے پہلے وہ وضو نماز پڑھتے ہوئے کرو گے، نماز پڑھنے سے پہلے کرو گے؟ نماز پڑھنے سے پہلے کریں گے وضو۔ تو اب اگر جو ہے نماز گزار نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے، لہٰذا اسے کیا کہا جائے گا؟ مقدمہ نماز۔ وضو کیا ہو گئی؟ مقدمہ نماز۔ یا اس کا مثلا کپڑا نجس ہے یا بدن نجس ہے غلام علی صاحب، تو اب وہ اپنے بدن یا لباس کو نماز پڑھتے ہوئے پاک کرے گا یا نماز پڑھنے سے پہلے پاک کرے گا؟ نماز پڑھنے سے پہلے پاک کرے گا۔ تو جو چیزیں پہلے انجام دی جا رہی ہیں، جن کو نماز سے پہلے انجام دیا جائے گا، وہ مقدمات نماز ہے۔ جن کو نماز سے پہلے انجام دیا جاتا ہے وہ مقدمات نماز کہلائے جاتے ہیں، اور جن کو خود نماز میں انجام دیا جاتا ہے جوہر صاحب، یعنی خود نماز پڑھتے ہوئے جنہیں انجام دیا جاتا ہے، نماز کی حالت میں جنہیں انجام دیا جاتا ہے، صحیح، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقارنات نماز، تکبیر سے لے کر سلام تک جو بھی آپ فعل انجام دیں گے، یعنی فعل انجام دینے سے مراد آپ کے آپ کودنے لگے یا ہنسنے لگے تو وہ نماز ہوگی؟ نہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کام آپ کو نماز میں انجام دینے ہیں تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو احکام بتائے گئے ہیں، ارکان نماز بتائے گئے ہیں، واجبات رکنی و غیر رکنی بتائے گئے ہیں 11، ان 11 کو انجام دینا ہے آپ کو کم از کم، جو واجب ہے 11، جن میں سے کچھ رکنی ہے اور کچھ غیر رکنی ہے۔ رکنی غیر رکنی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی واجب رکنی وہ افعال و اعمال جن کے جان بوجھ کے چھوڑنے سے بھی اور بھولے سے چھوڑنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور واجبات غیر رکنی وہ افعال و اعمال یا احکام جن کو اگر انسان جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز صحیح ہے۔ اب ان میں جو ہے بعض میں مثلا اصلاح ہے، بعض میں اصلاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، مثلا بعض میں کیا کرنا ہے، سجدے سہو ہیں، بعض میں قضا ہے، مثلا بعض میں کچھ بھی نہیں ہے، مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں، صحیح، لیکن جو نماز میں انجام دی جاتی ہیں ان کو ان سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے کچھ کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا انجام دینا واجب ہے، ان کو مقدمات نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے درمیان نماز میں خود نماز میں انجام دیے جاتے ہیں وہ مقارنات نماز ہے، اور جن کو انجام دینے نہیں دینے چاہیے، حرام ہے یا مثلا نماز باطل ہو جائے گی، یعنی ان کو انجام دینے سے نماز کی بات چل رہی ہے، تو وہ مبتلات نماز ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز گزار باید بدن و لباس خود را از ناپاکی ہا پاک کناد۔ کیا ہے مقدمات نماز؟ یعنی نماز گزار کو چاہیے، بتائیں نا طہارت و پاکی است، کہہ رہے نماز کیا ہے، یہ طہارت و پاکی کیا ہے؟ نماز گزار باید، نماز گزار کو چاہیے بدن و لباس خود را، اردو یہ سمجھ میں آ رہی، فارسی بدن و لباس سمجھ میں آیا؟ بدن و لباس یعنی اردو یہ بالکل جیسے اردو میں بولتے ہیں ہم ایسے ہی، بالکل ایسے تقریباً بدن و لباس خود یعنی
جوہر صاحب، خود یعنی اپنا، بدن و لباس خود، اپنا بدن و لباس، را از ناپاکیہ کو، اپنے بدن و لباس کو، از ناپاکیہ گندگی سے، نجاسات سے، نجاسات کی بات چلے، نجاسات یعنی نجاسات سے پاک کند، پاک کرے، و برائے پاکی از، و برائے پاکی از نجاست، اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے شناخت انہا و راہ پاک کردن اشیاء نجس نیز لازم است۔ ظاہر ہے جب نجاست سے پاک کرے گا تو اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور جو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سیکھنا، جاننا، پتہ ہونا کیا ہے، لازم ہے، لازم است، لازم ہے، یعنی آپ کو پاک کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے جی، اور یہ پاک کرنے کا طریقہ آپ کے لیے کیا ہے، جاننا لازم اور ضروری ہے۔ بنا پر بیان آنہا می پردازیم، اس بیان کی بنا پر ہم یہاں پر یعنی کچھ باتیں یعنی لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہاں پر کچھ باتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔